اچھا بھائی، اگر کوئی تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا تو کیا پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تقدیر وغیرہ ان چیزوں کو نہیں مانتا تو کیا اس کا ایمان مکمل ہے کہ نہیں؟ تو اس کا ایمان نامکمل ہے، اس لیے کہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا یہ ایمان کے اجزاء میں سے جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا یہ مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے شرط اور لازم ہے، تو اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ کسی زمانے میں قدریہ اور جبریہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، اکثر ان کی خلافت کا جو دور تھا نا اس زمانے میں ان لوگوں نے سر اٹھایا قدریہ اور جبریہ۔ جبریہ، اس میں ایک ٹائپ کے جو تھے وہ کہتے تھے کہ انسان کو فری ول حاصل ہی نہیں ہے، اور ایک ٹائپ وہ تھی جو کہتے تھے کہ انسان کو فری ول حاصل ہے۔ ہاں لیکن فری ول حاصل ہے تو ایسی حاصل ہے کہ تقدیر وغیرہ جو ہے یہ انسان اس کے کا کوئی ہاتھ کی کنسپٹ چیز، ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لکھا وکھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ تو انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو تمام اختیار حاصل ہے، یعنی اختیار کا جو اصل مرکز ہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جماعت کا کہنا تھا کہ نہیں، انسان تو جسٹ لائک اے روبوٹ، اس کو جو انسٹرکشنز اس کے اندر فیڈ کر دی گئی ہیں اب اسی کے مطابق اس نے چلنا ہے، ایک اسکرپٹ اس کو دے دیا گیا اس کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ لیکن ان دونوں فرقوں کے جو عقائد تھے یہ باطل عقائد تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو اتفاقی عقیدہ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ انسان کو فری ول حاصل ہے ایک حد تک، انسان مجبور ہے ایک حد تک، یعنی دونوں چیزیں شامل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مکمل مجبور ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسے فری ول حاصل ہو کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اچھا آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی جو تقدیر ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے، اور ایک انسان ہے جو ساری زندگی وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن بالآخر اس کے اوپر اس کی جو تقدیر ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو یہاں تک پھر اگر ہم دیکھا جائے تو اچھا بہت مشکل سوال کیا آپ نے یہ، لیکن اس سمجھنے کے لیے نا اگر وہ بنی اسرائیل کا واقعہ بھی آپ اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے نا کہ وہ ایک عورت تھی، پوری زندگی وہ نیک کام کرتی تھی اور آخر میں اس نے ایک بلی کو قید کر کے مار دیا، یہ بھی میرے مائنڈ میں تھا، نیکسٹ میں آپ سے یہ پوچھنے والی ٹھیک ہے، تو وہ جہنمی بن گئی۔ اور ایک جو تھی وہ اس کے کام تو اچھے نہیں تھے، یعنی نیک اعمال تو نہیں تھے اس کے پاس، لیکن اس نے ایک وہ پیاسے کتے کو پانی پلا لیا اور وہ جنتی ہو گئی، تقدیر غالب آ گئی آخر۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ جواب اس کا بڑا سمپل سا، جواب اس کا یہ ہے کہ ایک انسان اچھے اعمال کرتا رہتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کے دل میں اعمال کرتے ہوئے اخلاص نہیں ہوتا، نیت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، اور اسلام میں ساری چیزوں کا دار و مدار جو ہے نا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ یہ ظاہری طور پر تو اچھے اعمال سارے کر رہا ہوتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ باطنی برائیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ظاہری طور پر تو اچھے راستے پہ چل رہا ہے لیکن باطنی طور پر یہ بالکل غلط راستے پہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے اس کی غلطیاں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس کی یہ برائیاں جو ہے نیت کی خرابی، اخلاص کا نہ ہونا، باطنی برائیاں، یہ الٹیمیٹلی اس کو جہنم تک لے جائے گی۔ تو آخر میں اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جو اس کو جہنم تک لے جاتا ہے، اگرچہ وہ کافر نہیں ہوتا، اس سے صرف سزا کا مستحق بن کر جہنم میں جاتا ہے، لیکن وہ تقدیر غالب آ جاتی تھی، وہ تقدیر جو لکھی ہوئی تھی نا وہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کے اندر جو یہ برائیاں، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا۔ سیم اچھائیوں کے بارے میں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ برائیاں کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھائی کرتا ہے اور لوگ اس کو بڑے اچھے نام سے بعد میں یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی کہ وہ برائیاں تو کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی اچھائیاں وہ کر رہا ہوتا ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، باطنی اچھائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور اچھے کی طرف آنے کا اس کے اندر نا ایک جوش، جذبہ، ولولہ اندر ہوتا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں نا انابت، انیبوا الی ربکم، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر انابت ہوتی ہے، اس کے اندر چاہت ہوتی ہے اچھے کے طرف آنے کی، لیکن ابھی وہ آیا نہیں ہوتا، تو الٹیمیٹلی آخری سلوشن اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ آ جاتا ہے اچھائی کی طرف، اور تقدیر میں اس کی آخری اچھائی لکھی ہوتی ہے تو تقدیر اس کے اوپر غالب آ گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس کے بارے میں جس کا مفہوم یہ ہے کچھ اس طرح کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچائے
تو وہ سب مل کر بھی اس شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اس کو وہی پہنچے گا جو اس کے رب نے اس کے لیے لکھ لیا ہے۔ تو اب جو لکھ لیا ہے یہاں تک پھر وہی بات ہوئی کہ تقدیر غالب آ یہ گئی۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ اگر پوری دنیا مل جائے تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ اس میں آ جاتی ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی چاہ، ٹھیک ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو حدیث جو آپ نے بیان کی کہ دنیا اگر مل جائے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو معلوم ہوتی ہے وہ تقدیر ہے۔ یہاں اس سے زیادہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا، تقدیر نے تو کسی کو فورس نہیں کیا، اور باقی جو کیا کہتے ہیں فکس تقدیر ہے وہ تو فکس ہے، اس کے اندر تو کوئی چینجنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا بھائی پھر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا تقدیر میں گناہ بھی لکھے ہوتے ہیں، اور اگر گناہ لکھے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو پنشڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تو وہی سوال ہے جو پہلے ہو بھی چکا ہے ایک قسم کا۔ مثال کے طور پر کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر انسان کیوں یہ جو کچھ کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ گناہ بھی پہلے لکھے تو ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا علم لکھا ہوا نا، جو ہم نے ایکسپلین کیا، علم کسی کو فورس نہیں کرتا۔ اب اگر انسان خود سے کوئی گناہ نہ کرے اور کہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تو لکھی کی وجہ سے مجھے سزا مل گئی، ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور نہ کبھی ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر۔ جو سزا اسے ملتی ہے وہ اس نے پریکٹیکلی گناہ کیا ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے کیا ہوتا ہے، تو اپنی مرضی سے کرنے کی وجہ سے اس کو مطلب یہ کہ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو راستے دیے تھے، اور ان دو راستوں میں پھر اس نے خود چوائس کرنا تھا، لیکن جو اس نے چوز کرنا تھا راستہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس نے یہ چوز کرنا۔ لیکن گناہ کرتے ہوئے جب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، اس نے کیوں نہیں سوچا کہ میری تقدیر میں نیکی لکھی ہوئی، نیکی کر لیتا نا، اور اس کے ساتھ بول دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری تقدیر میں نیکی لکھی ہے۔ کیا تقدیر کا کوئی پریکٹیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے ہماری زندگیوں پر؟ ہماری زندگی پہ اس کا بہت بڑا اثر ہے، وہ یہ کہ انسان انزائٹی اور ڈپریشن میں نہیں رہتا اس کے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھا لکھا ہوگا، اچھا سوچا ہوگا میرے لیے۔ ایک دوسرے کے انسان اگر کسی معاملے میں فیل ہو جاتا ہے نا، کوئی کام اس سے ہو نہیں پاتا، یہ فیلئر اس کو بہت کم ہرٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا۔ اور اگر اسے کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ کامیابی اس کو گریٹفل بناتی ہے، شکر گزار بناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں یہ چیز لکھی تھی اور یہ مجھ تک پہنچی۔ تو انسانی زندگی پر تقدیر کا بہت بڑا اثر۔ اب اس کے بعد آخری بات جو میں اس پوڈ کاسٹ میں کرتا چلوں وہ یہ کہ تقدیر کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات چیت کی ہے، لوگوں نے پوری کتابیں بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی۔ اب اس میں ضروری باتیں جو تھی وہ تو یہ تھی کہ ایمان بالقدر، کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ضروری ہے، کیونکہ ایمان ضروری ایمان کا حصہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ہر چیز کو بلیم نہیں کرنا چاہیے تقدیر کے اوپر، بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے کہ ذہن میں تقدیر کو لے کر ڈاؤٹس آتے ہیں، اور مین ڈاؤٹ تو وہی نا، جب اللہ نے لکھا ہے تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر تو پہلے سے ہی لکھا ہوا، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ اس کا جواب ہو گیا کہ فری ول حاصل ہے انسان کو، ایک حد تک حاصل ہے، باقی اللہ کا علم ہے، علم کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اور آخری بات یہ کہ اس تقدیر کے معاملے میں بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ جتنا ڈیپ جاؤ گے میرے خیال سے اتنا آپ کنفیوز ہوگے، کنفیوژن بڑھے گی۔ ہاں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک عام انسان کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی اس کے پھر پاس، انسان اس کے لیے سمجھانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے مرضی سے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو چانسز اس بات کے زیادہ کہ انسان غلطی کی طرف جائے۔ تو جتنی ضرورت تھی اس کو ہم نے تفصیلاً بیان بھی کر لیا، اور اس سے زیادہ ڈیپ جانے کی اس میں کوئی ضرورت ہے بھی نہیں۔ باقی پھر بھی کسی کا کوئی کوسچن ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔